السلام علیکم۔ ہم تجوید کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن پاک کو کس طرح تجوید سے پڑھنا چاہیے اور تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ بغیر تکلف کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مثلا جن حروفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی ترجمہ قرآن کی تلاوت اور اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حرف و الفاظ کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو۔ نمبر 2، پڑھنے والا اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ تم اپنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، ترجمہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھنے والا شخص وہ ہے جب تم اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنو تو تم اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، پس یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ تجوید کے فائدے۔ نمبر 1، تجوید کے فائدے یہ ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تلاوت کرنے والا ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، دونوں جہاں کی سعادت و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے والا۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے والا یا غلط پڑھنے والے کو لہن کہتے ہیں۔ لہن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، لہن جلی۔ نمبر 2، لہن خفی۔ لہن جلی کھلی اور واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کو جگہ الحمد پڑھنا۔ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے الحمد للہ کی جگہ الحمد للہ کی جگہ الحمد واللہ پڑھنا۔ نمبر 3، کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے ولم یولد کو ولم یولد پڑھنا۔ اور نمبر 4، حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا، جیسے انعامتا کی جگہ انعامدو پڑھنا۔ نمبر 5، ساکن حرکات پڑھنا، جیسے اہدینا کو اہیدینا پڑھنا۔ نمبر 6، متحرک کو ساکن پڑھنا، جیسے من یوم الجمعاتی کو من یوم الجمعاتی پڑھنا۔ نمبر 7، تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنا، جیسے ایاک کو ایاک پڑھنا۔ نمبر 8، بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا، جیسے جمع کو جمع پڑھنا۔ لہن جلی کا حکم۔ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ بعض جگہ اس کے معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، لہن خفی۔ نمبر 1، لہن جلی کی قسمیں ہم نے بتائی تھی، اب لہن خفی ہے۔ لہن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں۔ اس سے معنی تو نہیں بدلتے اور نہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا را کو زبر کی صورت میں موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا۔ اسی طرح ہم جیسے علم ترو میں را باریک پڑھنا۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہونے کی صورت میں لام باریک پڑھنا۔
پڑھنے کے بجائے پر پڑھنا، جیسے الحمدللہ میں لفظ اللہ کلام پر پڑھنا، غنے کی ادائیگی نہ کرنا وغیرہ۔ اور اسی طرح لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تعوذ و تسمیہ کا بیان، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں۔ نمبر 2، تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کریں تو سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، تو توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت سورۃ توبہ سے شروع کریں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اور یہ ہے تجوید، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔